السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. گاؤں میں اس گھڑی 400 سناٹا طاری تھا. ہم جب ان درختوں کے قریب پہنچے جو مسجد کے قریب اگے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں 2 کتے لمبے لمبے لیٹے تھے. انہیں کچھ سنگھا دیا گیا تھا اور وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے تھے. ہم دونوں نے اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا. چند قدم آگے جا کر گوہر نے مجھے کہا، حبیب شاہ اسی گلی میں رہتا ہے. میں نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مسجد کی پچھلی دیوار کے قریب ایک آدمی چت لیٹا تھا. اس کا کھیس کہیں تھا اور لاٹھی کہیں. اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا. یہ شاید چوکیدار ہے، وہ لوگ اسے زخمی کر گئے ہیں. گوہر نے دبی آواز میں کہا، چلو مجھے حبیب شاہ کا گھر دکھاؤ، جلدی کرو. وہ رہا اس کا گھر. گوہر نے بندوق سیدھے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا. وہ جس مکان کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ ہم سے کوئی 7 مکان دور تھا. وہ 2 منزلہ پختہ عمارت تھی جسے کسی نے بڑی محنت سے تعمیر کرایا تھا. میں اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا تیز تیز قدم آگے بڑھا. اچانک ایک کچے مکان کی چھت پر کسی نے بڑی بے جگری سے ہمارے اوپر چھلانگ لگائی اور بائیں ہاتھ سے میری گردن دبوچنے کی کوشش کی. میرے دائیں ہاتھ میں پستول تھا، وہی میرا چپشا جو کام کرتا تھا مگر بولتا نہیں تھا. اس نے نیچے آتے ہی بایاں ہاتھ میرے گردن پر ڈالا اور دائیں ہاتھ میں پکڑا چھرا اس نے گوہر کے سینے میں دھنسانے کی کوشش کی. مگر وہ موٹا کمبل اوڑے تھا اور نیچے اس نے موٹا کوٹ پہن رکھا تھا، اس لیے اس کی کوشش ناکام ہو گئی. وہ بھی ہم دونوں پر سواری تھا کہ میں نے پستول پھینک کر اس کی گردن دبوچی اور اس کی رگ دبا دی. وہ فوراً ہی جھول گئی. وہ حوصلے کا پہاڑ تھا. اس نے ایک بار تو ہم دونوں کو بدحواسی کر دیا تھا. وہ دھم سے نیچے گرا تو معلوم ہوا کہ وہ قطب دین تھا، پینو کا عاشق، گوگے کا غلام اور تاہیے کا سرخرید. ارے تو قطب دین ہے، اسے چھوڑو، اب آگے چلو، میں نے دبی زبان میں کہا اور زمین پر سے اپنا پستول اٹھا کر آگے بڑھ گئی. ہم تیز تیز قدم اٹھاتے حبیب شاہ کے مکان کے سامنے پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی دوسری منزل کی کھڑکی کے سامنے بنے ہوئے شینشین پر اتر رہا تھا. اس نے دوسری منزل کی چھت پر بنے جنگلے پر کمند ڈال رکھی تھی. ایک آدمی آگے جا چکا تھا اور دوسرا جا رہا تھا. کمند کا رسہ نیچے جھول رہا تھا. وہ کھلی کھڑکی کے اندر غائب ہوا تو ہم دونوں نے کمبل کندھوں پر ڈالے اور اس آدمی کے پیچھے شینشین پر جا چڑھے. پہلے وہاں میں اترا اور پھر گوہر. وہ دونوں اب آگے جا چکے تھے. ہم دبے پاؤں کھڑکی میں سے گزر کر دوسری طرف پہنچے تو دیکھا کہ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ بچھا تھا، مگر وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا. میں گوہر کو وہاں دروازے میں کھڑا کر کے آگے بڑھا. سامنے دوسری منزل کا صحن تھا. میں نے دیکھا کہ گوگا اور تاہیہ دونوں ایک کمرے کے سامنے جا ٹھہرے تھے. میں ایک صندوق نما تنور کی اوٹ میں جا ٹھہرا. وہ تنور انہوں نے چھت پر کھلے موسم میں روٹیاں پکانے کے لیے لگا رکھا تھا. گوگے نے بڑی آہستگی سے سامنے کے دروازے پر دستک دی. انہیں معلوم تھا کہ اہل خانہ کس کمرے میں سوتے ہیں اور حبیب شاہ رات کو کہاں ہوتا ہے. دستک کا کوئی جواب نہ پا کر گوگے نے پھر بڑی آہستگی سے دستک دی. کون ہے؟ کسی کی نیند میں ڈوبی آواز آئی. دروازہ کھولو شاہ جی، ہم آئے آپ کے مہمان، یہ شاہنی بھی ہمارے ساتھ ہے. گوگے نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں کہا. مہمان؟ کیسے مہمان؟ اندر سے پھر وہی آواز ابھری، اب کہ اس میں سراسیمگی نمایاں تھی. وہ دروازہ کھول کھوتے تھے پتر، ورنہ تیری اسٹائنی اور تیری بیٹیوں کو یہیں ختم کر دیں گے. یہ تاہیہ تھا. اس کی بات سنتے ہی گوگے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا. وہ بڑے ماہرانہ انداز میں عورت کی طرح رو دیا، یوں جیسے اس کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہوں. اور وہ آواز سنتے اس سادہ رو نے دروازہ کھول دیا. یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی. تاہیہ نے اسے فوراً ہی گردن سے دبوچ کر باہر کھینچا. وہ بیچارہ کھگیانے لگا. تم کیا چاہتے ہو بھائیو؟ میرا گناہ کیا ہے؟ گناہ؟ شاہ جی گناہ کی بات چھوڑو، مال نکالو. مال سونا کھا رکھا ہے تم نے، اور نوٹ کدھر ہیں؟ وہ سب تو ادھر بینک میں رکھے ہیں بھائیو. میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی بات سنتے ہی تاہیہ نے بائیں ہاتھ سے ایک زبردست تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا. بینک میں رکھا ہے اور ہم ادھر سوئیاں کھانے ہیں تیرے گھر؟ ہمیں مال چاہیے بڈھے، مال. یہ کہہ کر اس نے بندوق کی نالی اس کی ہنسلی کے اوپر دھنسا کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دی. میں چٹکی چاندنی میں یہ خوفناک منظر دیکھ رہا تھا. ان کی سنگ دلی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. مجھے مت مارو بھائیو، تو سارا مال اندر ہے، اندر سیف میں. وہ سب لے لو مگر مجھے معاف کر دو. چابیاں کہاں ہیں؟ وہ ادھر تکیے میں رکھی ہیں، اندر میرے بستر پر. خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. اس کی بات سنتے ہی تاہیہ نے اسے کمرے میں دھکیل دیا. حبیب شاہ کمرے میں گرا تو وہ اس کے پیچھے لگ گئے.
ابھی وہ دہلیز پر پاؤں رکھ ہی رہے تھے کہ میں نے اپنے سائلنسر لگے پستول سے تاہیے کی پنڈلی کو تاک کر گولی چلا دی۔ وہ اچھل کر دروازے کے باہر کی طرف گرا اور فوراً ہی منہ کے بل لیٹ کر شست باندھنے لگا، مگر اسے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دراصل مرغیوں کے پختہ دڑبے کی اوٹ میں بیٹھ چکا تھا۔ ہتھیار پھینک دیتا ہی ہے ورنہ میں تیرا مغز پھاڑ دوں گا۔ گوگا کمرے میں گھس کر اوٹ میں ہو کر شست باندھ رہا تھا۔ چاندنی کی لکیر سے اس کے بازو پر پڑ رہی تھی اور اس کی بندوق کی نال مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی کلائی کو تاک کر گولی چلائی تو بندوق اس کے ہاتھ سے دور جا گری اور وہ اپنا زخمی بازو تھام کر چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ تیسری گولی پھر تاہیے پر چلائی مگر میرا نشانہ چوک گیا اور اس کے ہاتھ کے بجائے گولی اس کے بازو میں جا لگی۔ میں حیران اس بات پر تھا کہ اس نے فوراً ہی مجھ پر گولی کیوں نہیں چلائی۔ بازو میں گولی لگتی اس نے بندوق پرے پھینک دی اور اف اف کرتا تیزی سے پیچھے سرکا۔ وہ کمرے میں گھسنے لگا۔ میں نے بھاگ کر اسے دہلیز پر جا لیا اور گردن سے پکڑ کر باہر گھسیٹا، مگر اس طرح کہ اس کی رگے احساس بھی میں نے پوری طرح مسل دی۔ وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس سے نبٹتے ہی میں اندر گھسا تو دیکھا کہ گوگا ایک کونے میں نڈھال پڑا ہے۔ اس کا بازو بری طرح زخمی تھا۔ میں نے جاتے ہی پوری قوت سے ایک لات اس کی پسلی میں جمائی۔ وہ الٹ کر دیوار میں جا لگا۔ اس کی بندوق مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ حبیب شاہ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے گوگے کی گردن پر اپنا ہاتھ آزمایا۔ میں انہیں کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ گوگے نے گردن پر میری گرفت مضبوط ہوتے دیکھ کر اپنی جان چھڑانے کے لیے بائیں ہاتھ سے میری دونوں ٹانگیں جکڑ لی اور مجھے جھٹکا دے کر نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے اسے مہلت نہ دی۔ میں اس فساد کو فوراً ہی ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کی موٹی گردن میرے ایک ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پستول کی نال دانتوں میں دبا کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑی اور جھٹکا دے کر اس کی رگیں مسل دی۔ میری ٹانگوں پر سے اس کی گرفت فوراً ہی ڈھیلی پڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ پہلا آدمی تھا جس کو بے ہوش کرنے کے لیے مجھے خاصی محنت کرنا پڑی، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں سے فارغ ہو کر میں نے لائٹر جلا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر حبیب شاہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ آخر میں نے اسے تلاش کر ہی لیا۔ وہ پلنگ کے نیچے جا گھسا تھا۔ باہر آ جائیے شاہ جی، اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ میں نے بڑے اطمینان سے پلنگ کے نیچے لائٹر کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا۔ میری بات کا اس پر اچھا اثر ہوا اور وہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا باہر آ گیا، مگر اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سر سے پاؤں تک تھر تھر کانپ رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اگر کچھ دیر اس کی وہی کیفیت رہتی تو اس کے دل کی حرکت ہی تھم جاتی۔ وہ موسموں کا مارا ہوا آدمی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں رہی شاہ جی، آپ کے دشمن ڈھیر ہو چکے ہیں، وہ دیکھیں۔ میں نے گوگے اور تاہیے کی بندوقیں اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اسے اپنی بصارت اور سماعت پر اب تک اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا بیٹے؟ تم نے مجھے ان سے کیسے بچا لیا؟ اطمینان سے بیٹھ جائیں شاہ جی، ادھر پلنگ پر۔ میں پہلے لیمپ تو جلا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر رکھی ماچس کی ڈبیا اٹھا کر ایک تیلی جلائی اور لیمپ روشن کر دیا۔ اب کمرے کا ماحول واضح ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن سے اپنے چہرے کا پسینہ پونچھا، پھر رخساروں کے اندر دھسی ہوئی آنکھوں کو پوری طرح کھول کر مجھے دیکھنے لگا، یوں جیسے میں کوئی اچنبے والی چیز ہوں، تو عجوبہ ہوں۔ میں نے لحاف کھول کر اسے پلنگ کی طرف دھکیلا تو وہ اپنے سلیپروں سے پیر نکال کر اوپر بیٹھ گیا۔ اس کا بدن اب تک لرز رہا تھا۔ وہ لحاف کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر بولا، تم کون ہو بیٹے؟ تم نہ ہوتے تو میں تو برباد ہی ہو گیا تھا ان کے ہاتھوں آج۔ شاہ جی، آپ کو میں نے نہیں، گوہر نے بچایا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اسے؟ گوہر نے؟ جو عبد الکریم کا بیٹا ہے، ہمارے گاؤں کا گوہر ہی نا؟ پتہ نہیں وہ کہاں کا ہے، مگر اس کا نام گوہر ہے۔ میں نے اس وقت دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ گوہر اس وقت تاہیے کے پاس کھڑا اسے پاؤں سے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ادھر آ بھائی، شاہ صاحب تیرے بارے میں پوچھ رہے ہیں گوہر۔ میری بات سنتے ہی گوہر کمرے میں آ گیا۔ السلام علیکم شاہ صاحب، یہ بدماش تو آج آپ کو چٹا ہی کر چلے تھے۔ وعلیکم السلام گوہر بیٹا، پر تم یہاں کیسے آن پہنچے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ میرے گھر ڈاکہ ڈالنے آ رہے ہیں؟ شاہ جی نے حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ تکیے کے نیچے رکھے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر انہوں نے لرزتے ہاتھ سے سگریٹ سلگایا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے کسی نے بتایا تھا شاہ جی کہ ادھر سے یہ لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے اس دوست کو ساتھ لیا اور فوراً ادھر آ گیا۔ یار، یہ دونوں تو مر گئے، ختم ہو گئے دونوں۔ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں ابھی، کہو تو مار دوں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مار دو ان دونوں کو، میرے ہی گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے آئے تھے، مگر پتہ نہیں تھا انہیں کہ ادھر گوہر بھی رہتا ہے۔ یہ کہہ کر گوہر نے بڑی نفرت سے گوگے کی کمر میں ٹھوکر ماری۔ او نہیں یار، اتنی نصیحت ہی کافی ہے، اب یہ ادھر کا رخ کبھی نہیں کریں گے۔ میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں بیٹے، یہ تو مجھے تباہی کر دیتے آج۔ اچانک صحن سے پار سیڑھیوں پر مجھے
3-4 سائے سے نظر آیا تو میں چونک کر ایک طرف ہو گیا اور پستول کا رخ میں نے ان کی طرف کر لیا۔ وہ لوگ سیڑھیوں سے نکل کر صحن میں آئے تو چاندنی نے مجھے ان کے چہرے دکھا دیے۔ یہ کس سے باتیں کر رہے ہو شاہ جی؟ ایک ادھیڑ عمر عورت بولی۔ اس کے ساتھ 2 جوان لڑکیاں بھی تھیں اور اس کے دائیں ہاتھ 2 لڑکے بھی تھے۔ ارے ادھر تو سلمہ، یہ دیکھ کیا ہو گیا ادھر۔ ہائے میں مر گئی، یہ کون الٹا پڑا یہاں؟ گوہر اس کی بات سنتے ہی باہر نکلا۔ سلام خالہ جی۔ تو اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس عورت نے بیزار سے لہجے میں کہا، میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں خالہ جی، میں نہ ہوتا نا تو آج دھل گئے تھے آپ سب کورے لٹھے کی طرح۔ کیا دھل گئے تھے ہم؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس عورت نے بڑی رونت سے کہا۔ اس کی دونوں بیٹیاں اور دونوں بیٹے حیرت سے اسے تک رہے تھے۔ ایک لڑکی نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا تھا۔ میں بتاتا ہوں تجھے سلمہ، میں تو مارا ہی گیا تھا آج۔ یہ ڈاکو مجھے لوٹنے آئے تھے مگر اپنے اس گوہر بیٹے نے اور اس جوان نے مجھے بچا لیا۔ بھائی میرے تو پلے کچھ نہیں پڑ رہا، یہ مونڈی کاٹے آخر ہیں کون؟ یہ کیا چکر ہے آخر ابا جی؟ کون لوگ ہیں یہ؟ حبیب شاہ کے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا بھائی، ان سے ہی پوچھو، یہی تمہیں سب کچھ بتائیں گے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں بتاتا ہوں خالہ جی، یہ دونوں ڈاکو ہیں، میں نے نہیں جانتا مگر مجھے کسی نے بتایا کہ آج رات آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے آئیں گے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا، پھر بھی میں ساری رات اپنے گھر دوست کے ساتھ پہرا دیتا رہا۔ ہم شاید گاؤں کے دوسری طرف تھے جب یہ 3 آدمی گھوڑیوں پر بیٹھ کر ادھر آ گئے۔ ہم دونوں نے ان کا پیچھا کیا مگر جب ہم یہاں پہنچے تو یہ چھت پر چڑھ چکے تھے۔ ہم بھی ان کے پیچھے اوپر آ گئے اور یہاں پہنچ کر ہم نے ان دونوں کو الٹ دیا۔ بس اتنی سی بات ہے، میں تو آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں خالہ جان۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بڑا احسان کیا ہم پر۔ اے گوہر، ہمیں کیا پتا تھا کہ تو ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے۔ حبیب شاہ کی بیوی نے گوہر کی باتوں سے متاثر ہو کر کہا، میں نہ کہتی تھی بی بی جی کہ یہ گوہر ہمارا ہمدرد ہے، یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا۔ حبیب شاہ کی ایک لڑکی نے خوش ہو کر کہا، وہ اپنی دوسری بہن سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ شوق نظر آتی تھی۔ ان باتوں کو ختم کر گوہر اور انہیں اٹھا کر باہر چل، میں نے یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے کہا، مگر ہم تو انہیں پولیس کے حوالے کریں گے۔ حبیب شاہ نے کہا، نہیں شاہ جی، یہ دونوں زخمی ہیں، کیا پتہ مری جائیں، ہم ان کو کہیں پھینک دیں گے ورنہ پولیس خواہ آپ کو پریشان کرے گی۔ نہ میں اپنا نام تھانے میں دینا چاہتا ہوں نہ گوہر کا۔ یہ کہہ کر میں نے تاہیے کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ اس کو تو اٹھا لے گوہر، جلدی کر ورنہ خود کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ گوہر نکتہ رس آدمی تھا۔ ہاں یار، انہیں یہاں چھوڑنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے ورنہ پولیس مجھے بھی کھینچتی پھرے گی، پتہ نہیں وہ سارے چکر کا کیا مطلب سمجھیں۔ یہ کہہ کر اس نے گوگے کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لی۔ حبیب شاہ حیرت زدہ سا ہو کر ہمیں تک رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹے، جو مناسب سمجھتے ہو وہ کرو، مگر گوہر تم صبح مجھ سے ضرور ملنا اور یہ بھی معلوم کرتے آنا کہ یہ لوگ ہیں کون۔ مجھے تو ان کو پولیس کے حوالے کیے بغیر چین نہیں ملے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اس چکر میں ہم خواہ مارے جائیں گے شاہ جی۔ اگر یہ زندہ بچ گئے تو پھر ان سے میں سب کچھ پوچھ لوں گا ورنہ پھر یہ جانا اور ان کی قسمت۔ یہ کہہ کر گوہر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں بھی تاہیے کو اٹھا کر نیچے آ گئی۔ تو یہاں ٹھہر، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ یار، میں نے حبیب شاہ کے ایک لڑکے سے کہا۔ وہ فوراً ہی میرے ساتھ چل دی۔ مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اسے قطب دین کے درشن بھی کرائے۔ وہ گلی میں ابھی تک اوندھے منہ پڑا تھا اور بے ہوش تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر لڑکا بے حد حیران ہوا۔ یہ کون ہے باجی؟ یہ بھی انہیں کا ساتھی ہے، پہلے ہم نے اسی کی گردن دبائی تھی، اس نے ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ آپ نے تو کمال ہی کر دیا باجی، میری بہن کی شادی اگلے جمعے کو، گھر میں سارا جہیز تیار رکھا ہے، ہم تو لوٹی گئے تھے آج۔ ہاں مگر تمہیں گوہر نے بچا لیا، وہ نہ ہوتا تو تم مارے گئے تھے آج رات۔ پر وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے باجی، میری بہن ہے نا شمشاد، وہ اس کے پیچھے لگا ہے، میں نے تو بہت لحاظ کیا اس کا ورنہ۔ وہ بہت اچھا آدمی ہے یار۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ارشاد ہے جی، میرے ابا جی ولایت سے روپیہ لائے ہیں تو اب ہم باجی سلمہ کی شادی کر رہے ہیں، مگر وہ گوہر میری چھوٹی بہن کو بدنام کرتا ہے، اس نے تو اپنی ماں کو بھی بھیجا تھا میری امی کے پاس شمشاد کے رشتے کے لیے، مگر یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ امی جی نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں یار، وہ گوہر اچھا آدمی ہے، بڑے پیسے ہیں اس کے پاس، ادھر شہر میں ایک دکان بھی لے رکھی ہے اس نے، بس وہ اگلے مہینے سے وہاں کام بھی شروع کر رہا ہے، میری مانو تو یہ رشتہ کر دو، بہت اچھا آدمی ہے وہ گوہر۔
میں نے ارشاد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں باجی، وہ کوئی کام وام نہیں کرتا، بدماشوں کے ساتھ مل کر وہ بھی بدماش بن چکا ہے۔ اس کے باپ کو جانتے ہو تم؟ ہاں، عبد الکریم صاحب کو تو میں جانتا ہوں، وہ فوج میں سپاہی رہ چکے ہیں اور اب کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے گاؤں سے باہر نکل آئے تھے۔ تو پھر اور کیا چاہیے تمہیں؟ آج اس گوھر نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بچا لیا، ورنہ کون کسی کے لیے اتنا خطرہ مول لیتا ہے؟ وہ سب تو ٹھیک ہے بھاجی، پر وہ بدنام بہت ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، گوھر کو تم لوگ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب ہم ٹیکسی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے ارشاد کو ساتھ بٹھایا اور ٹیکسی سٹارٹ کر کے ان کی گلی میں جا گھسا۔ گاؤں کے ندیدے کتوں نے اس گھڑی وہاں گاڑی کا شور سن کر وائیویلا مچا دی۔ ہر طرف سے وہ ہم پر یلغار کرنے لگے، مگر میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ان کی کسی بات کا جواب دیے بغیر میں نے گاڑی لے جا کر پہلے قطب الدین کے قریب ٹھہرائی اور اسے اندر ڈالا۔ پھر میں حبیب شاہ کے دروازے کے سامنے جا ٹھہرا۔ گوھر نے اب تک گوگے کے بازو اور تاہیے کی پنڈلی پر راکھ ڈال کر پٹیاں باندھ دی تھیں اور ان کے زخموں سے بہتے خون کو روک دیا تھا۔ جب ان دونوں کو گاڑی کے اندر ڈالا تو وہ لوگ مکان کے دروازے کے سامنے حیرت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ وہ گدرائی ہوئی لڑکی شمشاد بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جب میں گاڑی کو لے کر گلی کے باہر آیا تو گوھر بولا، یار یہ سب عجیب سا لگتا ہے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے خود ہی اس ڈاکے کا بندوبست کیا تھا اور پھر خود ہی اس کے حامی بن گئے۔ جو کچھ ہوتا ہونے دو، یہ تمہارے دوست ہیں، ان کو یہاں چھوڑنا کسی بھی طرح مناسب نہ ہوتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، چلو تو پھر لعنت بھیجو اس قصے پر۔ ویسے بھی میں نے شاہ جی سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس واردات کا کسی سے ذکر نہ کریں اور سارا جمع جتھا بینک میں رکھائیں۔ ہاں، یہ تم نے اچھا کیا۔ ویسے میں نے اس ارشاد سے تمہاری سفارش کر دی ہے کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے شمشاد سے تیری شادی کرا دے۔ نہ یار، گپ نہ حق، تجھے کیا پتا کہ شمشاد کون ہے؟ اور مجھے سب پتہ ہے پیارے، تو نے حبیب شاہ کو صرف اسی شمشاد کے لیے بچایا ہے، ورنہ تو اس آگ میں ہرگز چھلانگ نہ لگاتا۔ او یار، تجھے ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ تو بڑی پہنچی ہوئی شے معلوم ہوتا ہے۔ اس نے حیران ہو کر کہا۔ ہماری تینوں سواریاں پچھلی سیٹوں پر ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ وہ سب لمبی چھٹی پر جا چکے تھے اور ابھی تک بے ہوش تھے۔ مجھے الہام نہیں ہوتا گوھر، میں نے ارشاد سے سب باتیں معلوم کر لی تھیں۔ اچھا، تو پھر کیا کہا اس نے؟ میرا خیال ہے اگر تو اپنی شوہرت ذرا دوست کر لیں تو وہ مان جائیں گے۔ ویسے میں نے کہہ دیا ہے کہ تو نے شہر میں دکان لے رکھی ہے اور اگلے مہینے سے وہاں کام بھی شروع کر دے گا۔ او یہ گپ ہانکنے کی کیا ضرورت تھی تجھے؟ میرے پاس کون سی دکان ہے بھلا؟ تیرے پاس کوئی مال شال تو ہوگا نا، ان کے ساتھ مل کر جو تو کارروائیاں کرتا ہے اس کا حصہ تو تجھ کو ملتا ہوگا۔ او نہیں یار، کچھ بھی نہیں میرے پاس، میں تو تھوڑے ہی دن ہوئے ان سے ملا ہوں۔ صرف ایک بار انہوں نے مجھے 6,000 روپے دیے تھے، کوئی 15 دن پہلے۔ اس سے میں نے ایک بھینس خرید لی اور 1,500 روپے میاں جی کو دے دیے تھے، انہیں بیج اور کھاد کے لیے ضرورت تھی۔ تیرے میاں جی نے پوچھا نہیں کہ یہ مال تو نے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ کاروبار کر رہا ہوں آج کل ایک اڑھتی کے ساتھ مل کر، بس وہ مطمئن ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو فکر نہ کر، میں تجھے کاروبار کے لیے 20,000 روپے دوں گا۔ یہ اسلم ابھی ہے نا ہریکے والا، اس سے 10 دن بعد لے لینا، پھر اس سے کوئی ڈھنگ کا کاروبار کر کے تو شمشاد سے شادی کر سکے گا۔ تیرا کاروبار دیکھ کر وہ مان جائیں گے۔ پر یار، تو مجھے بھلا اتنے روپے کیوں دے گا؟ میں لگتا کیا ہوں تیرا؟ یہی تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے آج ان سے حبیب شاہ کو بچا لیا، ورنہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ساری حیاتی مجھے اس بات کا دکھ رہتا۔ میں تجھے 20,000 روپے ضرور دوں گا گوھر، میں چاہتا ہوں تو یہ راستہ چھوڑ دے، یہ تجھے سیدھا جیل لے جائے گا۔ تیری مہربانی ہے یار کہ تو میرے بارے میں ایسی اچھی اچھی باتیں سوچ رہا ہے، ورنہ مجھے تو سب لوگ ادھر گالی دیتے ہیں۔ یہ سب اندھے ہیں، انہیں کیا پتہ اندر سے کون کیسا ہے۔ اب تو مجھے ہریکے کا راستہ بتا دے۔ وہ تو میں بتا دیتا ہوں، پر ان کا کیا کریں؟ تجھے گاڑی چلانی آتی ہے؟ ہاں، یہ کام تو میں نے سیکھ رکھا ہے، تاہیے سے سیکھا تھا میں نے۔ اچھا، تو مجھے ادھر ہریکے پہنچا کر آبی کے گھر چھوڑ دے اور پھر واپس آ کر یہ ٹیکسی تو سیدھی ادھر بھٹے پر لے جا اور ان سالوں کو وہاں چوکیدار کے پاس چھوڑ دے۔ اور وہ پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گا انہیں؟ کہہ دینا تجھے زخمی حالت میں پڑے ملے تھے جب گری کے باہر۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب میں اسے اچھی طرح نمٹ لوں گا، پہلے بے خبری میں مارا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ہریکے پہنچ گئے۔ اس وقت صبح کے 2 بج رہے تھے۔ رات کی ناگن ابھی تک دھرتی پر کنڈلی مارے بیٹھی تھی اور ستارے دم بخود تھے۔ سردی اتنی شدید تھی کہ ہم دونوں اپنے اپنے کمبلوں میں ٹھٹر رہے تھے اور ہماری سواریاں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر پیچھے پڑی تھیں۔ گاڑی میں نے گاؤں سے باہر کافی فاصلے پر کھڑی کی۔ گوھر ان راستوں سے پوری طرح آشنا تھا۔ وہ مجھے لے جا کر گاؤں میں جا گھسا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم ایک حویلی کے بڑے صحن میں گیس کے لیمپ جلتے نظر آئے۔
وہاں لوگ ابھی تک جاگ رہے تھے اور گھر سے ٹھہر ٹھہر کر نالو شیون کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ معلوم ہوتا یہاں کوئی آدمی مر گیا۔ ہاں، یہاں چودھری بہادر علی مر گیا ہے۔ وہ اسلم آبی کا جگری یار تھا۔ آبی آج اسی لیے تاہیے کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ یہ چودھری بہادر علی کا ہی گھر ہے۔ بیچارہ، بڑی دولت جمع کی تھی اس نے، مگر کس کام آئی؟ گوہر نے حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہا۔ میں چپ رہا۔ مجھے تو یہ بات پہلے سے ہی معلوم تھی، مگر میری خاموشی کی وجہ کچھ اور تھی۔ گاؤں کا ماحول مجھے دہلا دے رہا تھا اور میری چھٹی حس مجھے کسی شدید خطرے کا احساس دلانے لگی تھی۔ حویلی کے سامنے کھلی جگہ سے ذرا آگے مجھے درختوں کے نیچے سائے سے چلتے نظر آئے تھے۔ ان سایوں کے بوٹوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ یقیناً پولیس کے سپاہی تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس باؤ یوسف نے غالباً پولیس والوں کو بتا دیا تھا کہ جس آدمی نے انہیں زخمی کیا تھا وہ ہری کے جا رہا تھا۔ وہ میری تلاش میں وہاں پہنچ چکے تھے۔ میرا سارا بدن سنسنا گیا۔ میں نے گوہر کو اپنی طرف گھسیٹا۔ گوہر، ہم سب خطرے میں ہیں، بھاگ چلو یہاں سے۔ کیوں؟ خطرے کی کیا بات ہے؟ بات ہی کچھ ایسی چل نکلی یار، چل بھاگ یہاں سے۔ میں نے گھپ اندھیری گلی میں دوڑ لگا دی۔ میرے ساتھ ساتھ گوہر بھی دوڑنے لگا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے بھاری بھرکم بوٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ سپاہی ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ ایک گمبھیر آواز فضا میں ابھری۔ کسی نے ہمیں پیچھے سے للکارا تھا، مگر ہم رکے نہیں، آگے بڑھتے رہے، اور اس کے ساتھ ہی کئی گولیاں سنسناتی ہوئی میرے دائیں بائیں سے گزر گئیں۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ وہ گلی خاصی لمبی تھی۔ گولیوں کی ایک اور باڑ ماری گئی۔ ان سے بچنے کے لیے میں تیزی سے ایک دروازے کی اوٹ میں ہو گیا، مگر گوہر آگے نکل گیا۔ میرا گلی میں آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بہت قریب آ گئے تھے۔ میں نے زور سے دروازے کو پیچھے دھکیلا تو اس کی اندر کی کنڈی کھل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کچے مکان کے صحن میں جا گھسا اور گارے مٹی کی بنی بے ہنگم سی سیڑھیوں کو عبور کر کے چھت پر جا چڑھا۔ وہ لوگ گلی میں بھاگتے ہوئے اس دروازے تک آئے، مگر پھر گوہر کو بھاگتا دیکھ کر وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ ایک لمحہ مجھے بہت غنیمت لگا اور میں چھتوں پر چلتا ہوا دوسری گلی کے اختتام تک جا پہنچا۔ میرے ساتھ ایک بار پھر وہی ہو رہا تھا جس کا تجربہ مجھے مائی حاجہ کے گھر پر ہو چکا تھا۔ میں ایک بار پھر ویسے حالات میں گھر چکا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کدھر جاؤں، کس طرف نکلوں۔ آبی کا گاؤں میرا مقتل بن رہا تھا۔ وہ لوگ بہت بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی بوچھاڑ نے ایسے دھماکے پیدا کیے کہ سارا گاؤں نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ ہر گھر سے مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے لیے دوسری گلی میں کودنا کسی بھی طرح سود مند نہ تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ کھلی جگہ پر دیکھتے ہی مجھ پر گولیاں برسانے لگتے۔ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی اور وہ مجھے ہر قیمت پر پکڑنے کے لیے اپنی پوری کوششیں صرف کر رہے تھے۔ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ مجھے دوسری گلی میں ان کے بوٹوں کی دگڑ دگڑ سنائی دینے لگی۔ وہ ادھر نکل آئے تھے۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا۔ مجھے بہرحال ان کی نظروں سے بچنا تھا۔ میری نبضیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ میرا حال اس وحشی کا سا تھا جو چاروں طرف سے نیزہ بازوں کے گھیرے میں آ گیا ہو۔ مجھے ان کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں تھا، مگر یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ ایک دو نہیں کئی تھے۔ پوری گارڈ میرے تعاقب میں وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر اس مکان کی چھت پر منڈیر کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا تاکہ وہ کسی بھی طرف سے مجھے نہ دیکھ سکیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے دینو؟ یہ گلی میں آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ گولیاں بھی چلی ہیں؟ کسی عورت نے خوفزدہ گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ وہ نیچے صحن میں کھڑی تھی۔ چل اندر، تو باہر کیوں نکالے خواہ؟ چل اندر، اذان کے وقت چلی جانا۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی۔ ہائے، میرا تو دل ڈر رہا ہے۔ دینو، ماں بھی جاگ گئی ہوگی، وہ تو میری جان کھا جائے گی۔ دفع کر جیلا، مٹی ڈال اس وہم پر۔ پتہ نہیں کیا قصہ چل نکلا باہر۔ چل اندر چل کے بیٹھتے ہیں۔ نہیں بابا، میں تو چلتی ہوں۔ او نہ بھائی، میں ابھی نہیں جانے دوں گا تجھے، ابھی تو دل ہی نہیں بھرا۔ مرد کی آواز بہک رہی تھی۔ اس کا لہجہ بہت ہی کھردرا سا تھا، مگر اس میں مجھے اس گھڑی ایک دیوانگی میں مبتلا آدمی کی کیفیت جھلکتی نظر آئی۔ میں نے سر آگے کر کے صحن میں جھانک کر دیکھا تو وہ اس عورت کو پیچھے کھینچ رہا تھا۔ چھت یہی کوئی 8-9 فٹ اونچی تھی۔ کچے گھرندوں کی چھتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اچانک گلی میں کسی سپاہی کی کرخت آواز گونجی۔ وہ بھاگتا ہوا چلا رہا تھا۔ وہ کسی گھر میں چھپ گئے ہیں، سارے گھروں کی ناکہ بندی کر دو۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ دینو مجھ سے 2 ہاتھ دور تھا۔ مجھے صحن میں دیکھ کر وہ تیزی سے دیوار کی طرف ہٹا۔ جیلا بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں یوں گم ہو گئے تھے جیسے انہوں نے صحن میں کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے گن کی نال دینو کے سینے کی طرف لگا دی۔ تم دونوں اندر چلو، خبردار جو مجھ سے کوئی آواز نکالی گولی مار دوں گا۔ میری دھمکی کا ان پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ دونوں کوٹری کی طرف چل دیے۔ تیز تیز چلو، میں نے انہیں آگے دھکیلتے ہوئے کہا۔
باہر پولیس کے سپاہی اب سیٹیاں بجا رہے تھے. ایک دوسرے کو خبردار رکھنے کے لیے وہ چاروں طرف بکھر کر مجھے تلاش کر رہے تھے. دینو اور جیلا کو جب میں کوٹری میں دھکیل چکا تو دیے کی روشنی میں نے دیکھا کہ دینو یک چشم گل آدمی تھا اور جیلا شکل سے بس یوں ہی نظر آتی تھی. سیاہ رنگت، موٹے موٹے ہونٹ، البتہ جسم اس کا خوب کسا ہوا تھا. عمر اس کی زیادہ نہیں تھی، یہی کو 25-26 سال ہوگی. اس کی آنکھیں بہرحال بولتی نظر آتی تھیں. ایسی خوبصورت آنکھیں میں نے زندگی میں بہت کم دیکھی ہیں. یہ بڑی بڑی گائے جیسی آنکھیں، اور ان کی چمک ایسی تھی کہ نگاہوں کو خیرہ کرتی تھی. وہ دونوں مجھے گھور رہے تھے. دونوں کا رنگ اڑا ہوا تھا. تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دینو. میں ادھر چودھری اسلم سے ملنے آیا تھا. اسلم آبی سے. مگر میرے پیچھے پولیس لگ گئی. گولیوں کی جو آواز تم نے سنی ہے وہ انہوں نے مجھ پر ہی چلائی تھی. میں تھوڑا سا یہاں گزاروں گا. میں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا. میری بات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. دینو اپنی واحد آنکھ بار بار جھپک رہا تھا. تم بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ بیٹھ جاؤ ادھر. میں نے چارپائی کی پائنتی میں کھسکتے ہوئے کہا. اسٹینڈ گن کا رخ اب تک میں نے ان کی طرف کا رکھا تھا. میں جا رہی ہوں دینو، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے. تم ابھی نہیں جاؤ گی جیلا. میرا بھی کام کر دو. اس کام کے میں تمہیں پیسے بھی دے سکتا ہوں. یہ دیکھو، یہ 100 کا نوٹ رکھ لو. میں نے بائیں ہاتھ سے جیب کو ٹٹول کر ایک نوٹ باہر نکالا اور اس کے سامنے کر دیا. میں تھوکتی بھی نہیں تمہارے نوٹ پر. میں کوئی کنجری نہیں ہوں. وہ ایک دم بھڑک کر بولی. میرے ہاتھ میں نوٹ دیکھ کر وہ خدا جانے کیا سمجھی تھی. اسے سمجھاؤ دینو، میں آدمی کو زندہ چٹ کر جاتا ہوں. 100 روپیہ تو بڑی چیز ہے. میں نے تو اسے 30 روپے دیے تھے. بکواس نہ کر دینو، میں تو تیری محبت میں یہاں آ گئی تھی. یہ لو، رکھو اپنے پیسے. وہ اپنے پہلو کی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگی. اوہو، تم دونوں غلط سمجھے ہو. جیلا، میں یہ پیسے کسی ایسے ویسے کام کے لیے نہیں دے رہا تجھے. میں چاہتا ہوں کہ تو اسی وقت جا کر اسلم کو یہاں بلا لا. یہ بڑی تیری مہربانی ہوگی. اس سے مجھے بہت ضروری کام ہے. اچھا، تو پہلے کیوں نہیں بتایا تو نے؟ اس نوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اسے ویسے ہی بلا لاتی ہوں. پر پتہ نہیں وہ گھر پر ہوگا بھی کہ نہیں. جیلا نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا. دینو نے وہ نوٹ مجھ سے لے لیا. یہ نوٹ تو مجھے دے دو، میں بلا لاتا ہوں اسے. نہیں، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے. باہر پولیس موجود ہے. میں کہہ دوں گا کہ میں چودھری بہادر علی کے گھر جا رہا ہوں. اسلم کے گھر اس کے گھر کے قریب ہی ہے. پر بہادر علی تو مر گیا ہے. ہاں تو کیا ہوا؟ ادھر وہ سب لوگ جاگ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے سب. مگر تو پولیس کو کچھ نہیں بتائے گا، ورنہ یاد رکھ دینو، یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی تیری ذرا سی غلطی پر. نہیں جی، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا. وہ میرے رشتہ دار تو لگتے نہیں ہیں. مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ تو ٹھیک ہے، تو چلا جا، پر بڑی احتیاط سے جانا. وہ آپ فکر ہی نہ کرے بھائی جی. چل جیلا، اب تو جا. تیری ماں فکر کر رہی ہوگی. نہیں، یہ ابھی نہیں جائے گی. تو آئے گا تو پھر یہ بھی چلی جائے گی. تجھے کسی نے ادھر روک لیا تو اس کے ذریعے میں معلوم کرا سکوں گا. جا، اب جلدی سے نکل جا. اچھا ٹھیک ہے جی، میں بس ابھی آیا. یہ کہہ کر اس نے کرتا پہنا اور پھر کھیس کے پلے کو سر پر بل دے کر باندھتے ہوئے وہ بکل مار کر باہر نکل گئی. جیلا نے صحن میں جا کر اندر سے کنڈی چڑھائی اور پھر دبے پیر چلتی ہوئی اندر آ گئی. مگر وہ چارپائی پر نہیں بیٹھی، حالانکہ وہاں بڑی جگہ تھی. سردی سے وہ ٹٹرنے لگی تھی. ارے تو بھی ادھر ہی بیٹھ جا، وہاں کیوں کھڑی ہے؟ میں کو کھانے جاؤں گا تجھے. بے بس اور مجبور آدمی ہوں، پناہ کے لیے ادھر آ گیا. بیٹھ جا جیلا. وہ تیرے پیچھے پولیس کیوں لگی ہے؟ وہ چارپائی کے کونے پر بیٹھتے ہوئے بولی. لمبا قصہ ہے. وہ بیچارے میری محبت میں مرے جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ مجھے سینے سے لگا لیں. میں نے بائیں ہاتھ سے لحاف اس کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا. یہ اوپر اوڑھ لے، تجھے سردی لگ رہی ہوگی نا. اس نے لحاف کو اپنی طرف سمیٹا اور بولی. کوئی قتل شتل کیا ہوگا تو نے، یا پھر کہیں ڈاکہ ڈالا ہوگا؟ مجھے تو تیری صورت سے ڈر لگتا ہے. تجھے ڈرنا بھی چاہیے. آدمی آدمی میں فرق ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کیا کر دوں. پر تو ادھر دینو کے پاس کیا کر رہی تھی؟ وہ خجل سی ہو گئی. چہرے کے آگے اس نے لحاف پھیلا لیا. ساری بات تو خیر دینو نے خود ہی بتا دی تھی. بڑا کچا یار ہے تیرا ویسے. میرا الو ہے یہ دینو. میں اس کے پیچھے اتنی جان مارتی ہوں اور یہ سمجھتے کہ میں پیسے کے لالچ میں یہاں آتی ہوں. وہ حساب کتاب رکھتا ہوگا نا، تاکہ کل کل کو کوئی بکھیڑا نہ کھڑا ہو جائے. آج تو اس نے مجھے بہت ذلیل کیا. اب میں کبھی اس سے نہیں ملوں گی. اور وہ 30 روپے وہ میں اس کے منہ پہ دے ماروں گی. اس کمینے وہ سمجھا کیا ہے مجھے؟ یہ کہہ کر اس نے جیب سے 30 روپے نکال کر زمین پر پھینک دیے. اس کی اس سادگی نے مجھے حیران کر دی. ایسی ندامت اس کے چہرے پر ابھر آئی تھی کہ میں سمجھا کہ وہ ابھی وہاں سے اٹھ کر چل دے گی.
باہر گلی میں اس وقت مکمل سناٹا چھا چکا تھا۔ سپاہی گلیوں کی ناکہ بندی کر کے ایک دوسرے سے الگ تھلگ کھڑے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ کہ دینوں اکیلا رہتا ہے یہاں؟ ہاں، اس کی ماں بھی مر چکی ہے اور باپ بھی۔ ادھر سوتر مل میں کام کرتا ہے، 300 روپے لیتا ہے، مجھے ٹرخاتا رہتا ہے، کہتا ہے میں تجھ سے شادی کر لوں گا، پر 2 سال ہو گئے میری اس کی بول چال کو، مگر اب یہ کنی کھسکاتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، جب تو ویسے ہی اس کا دل خوش کر دیتی ہے تو پھر وہ تجھ سے شادی کیوں کرے گا؟ تو اس کی پیاس بڑھائے گی تو وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر شرم کی لالی پھیلنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے لحاف میں منہ چھپا لیا۔